دوستو ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر میں نے ایک ایسی بات سنی کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ بات بالکل میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ تو بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر اس صوبے کا گورنر تھا، باقی لوگ موجود تھے، اور ویسی باتوں باتوں میں بات نکل پڑی کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طریقے سے ہر بندہ اپنی خود نمائی میں مصروف ہے، اپنے آپ کو دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ گورنر بہت عاجز انسان تھا، اس نے بڑی اچھی بات بولی۔ اس نے کہا آفاق بھائی، ایک حدیث کے مطابق 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس نے کہا وہ جو کیٹیگری جب اس نے بتائی نا کہ کس قسم کے لوگ ہیں تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اس میں ایک ہے عالم، ایک ہے شہید، اور ایک ہے سخی۔ عالم کے بارے میں اس لیے اس طرح کہا گیا ہے کہ جب عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو آپ کے اور آپ کے رسول کی بات کی، دین کی بات کی، تو کہا جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں دنیا یہ سمجھے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، تمہیں ایک ٹائٹل چاہیے تھا، نیت صاف نہیں تھی، ٹائٹل دنیا میں مل گیا، اب جاؤ جہنم۔ اسی طریقے سے سخی، سخی سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں بہت صدقہ دیا۔ کہا جائے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں دنیا میں ٹائٹل ملے کہ یہ بہت سخی انسان ہے، ٹائٹل مل گیا، اب جاؤ جہنم۔ اسی طریقے سے شہید، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کی راہ میں اپنی جان تک دے دی۔ کہا جائے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ تمہاری نیت میں یہ تھا کہ تمہیں دنیا والے بہادر کہیں، بہادر سمجھیں، ٹائٹل تمہیں بہادری کے دنیا میں مل گیا، اب جاؤ جہنم۔ اندازہ لگائیں آپ کہ کتنی سینسٹیو بات ہے یہ، نیت کتنی اہم چیز ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ کچھ لوگ جانے میں، کچھ نہ انجانے میں، نہ جانتے ہوئے آپ نام پوچھو تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جی آپ کا نام کیا ہے، وہ کہیں گے میرا نام ہے مولانا آفاق صاحب، اپنے نام کے ساتھ صاحب خود لگا لیتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا نام اگر نارمل بتائیں، مولانا ساتھ میں نہ لگائیں تو لوگ جانتے نہیں، تعارف کے لیے وہ بات الگ ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے بڑے علماء سے جب میری ملاقات ہوتی ہے، خوش قسمتی ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے فون پہ کہ السلام علیکم تقی بات کر رہا ہوں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کو میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ منظور مینگل بات کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی فضل الرحمان بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی نہیں جانتا پھر بتانا پڑتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، یا پھر میں یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو میں نے خود یہ لائیو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ عاجزی کی ایک مثال ہے، اور عاجزی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سخی کی بات کر لی جائے، ٹھیک ہے کچھ اعلانیہ طور پر صدقہ دیتے ہیں، کچھ چھپ کر صدقہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ ہو کہ بھئی لوگ کہیں گے یہ تو بہت بڑا سخی انسان ہے، تو صبر ہے کہاں چلا جائے گا۔ شہید کتنی بڑی بات ہے، اگر اس کی بھی نیت صاف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صرف نیت صاف ہونی چاہیے۔ مجھے بڑا خوف اور ڈر اس بات کا لگا کہ یار خوشی ہوتی ہے، مطلب آج لوگ مجھے کہیں گے کہ آفاق خان، علماء کا دفاع، بینگ مولوی، اور یہ اور وہ سب منہ پر مار دیا جائے گا اگر میری نیت میں ذرا سی بھی تبدیلی آئی۔ سب سے پہلے تو میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فتنے سے بچائے، پھر ہم سب کے لیے دعا کریں کہ ہمیں اس فتنے سے بچنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کامنٹس آتے ہیں، لوگ آپ کی ویڈیوز کا ایڈٹ کرتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، تو بہت چانسز ہیں کہ نیت بدل جائے۔ نیت صاف رکھنی ہے، عاجزی انکساری اپنے ساتھ رکھنی ہے، تو کامیابی ہوگی دوستوں۔ کیونکہ میں جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ میں حیران اس لیے ہوا کہ کتنے بڑے بڑے یہ کیٹیگریز ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے اگر نیت صاف نہیں ہوئی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی چیریٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور عوامی طور پر آپ کو ڈونیشن ملتی ہے، آپ نے عوامی طور پر عوام کو دکھانا ہے کہ دیکھیں آپ کی امانت لوگوں تک مل گئی، وہ الگ بات ہے۔ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں علماء کو، مولویوں کو، مفتیوں کو، قاری کو، کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے گریبان میں ضرور یہ نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ کم از کم میری تو یہ ذاتی رائے ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی نیکی ضرور رکھیں جس کے بارے میں صرف آپ کو پتہ اور آپ کے اللہ کو پتہ ہو۔ اور یہ بات مجھے ایک گورنر نے کی، اور اس گورنر سے اس علاقے کے لوگ بھی بڑے خوش تھے اس کے عاجزی انکساری کی وجہ سے۔ تو یہ تکبر کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ بڑے بڑے میں نے کاروباری دیکھے ہیں جن کے نام ہوا کرتا تھا، جن کے نام سے لوگ کانپ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے سیاستدان، آج سب کے سب غائب ہیں۔ تو بس اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، ہم سب کو خود نمائی سے بچائے، اپنی نمائش سے بچائے، اپنی تعریفوں کے سننے کی عادت سے بچائے۔ میرے لیے خصوصی دعا کیا کریں، تمام سوشل میڈیا پہ لوگ جن کو اچھے کام کی نسبت سے لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ ان کا یہ کام کہیں فتنے کی نظر نہ ہو جائے، اور وہ اپنے آپ سے محبت کے چکر میں کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، باقی سب خراب ہیں۔ اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ نہیں بھائی سب ہم سے نیک ہیں، ہم ہی سب سے خراب ہیں۔ جب تک یہ بات ہمارے دل میں رہے گی تو امید ہے کہ ہم
کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں گے جس کی وجہ سے جنت میں انٹری مل سکے گی، ورنہ استاد انٹری امپاسبل ہو جائے گی۔